السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن پڑھنے کے فائدے اور نہ پڑھنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہم کریں گے آج۔ تو دیکھیے، جو قرآن نہیں پڑھتے ان کے لیے دیکھیے کیا ہوگا جب جب وہ ان کی موت آئے گی، وہ قبر میں جائیں گے تو ان سے منکر اور نکیر 3 سوال کریں گے، اور جو سوال کے جواب دے دے گا اس کا تو مسئلہ ٹھیک ہے، جو نہیں دے گا تو وہ کیوں نہیں دے پائے گا۔ یہ آتا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ قیام ان کے لیے کیا ہوگا، ایک فرشتہ قبر میں مسلط کر دیا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ وہ کیا کرے گا، ایک بہت بڑا ہتھوڑا سا لائے گا اور اس کے سر پر مارے گا، اس کا سر جو کچلا جائے گا، پھر وہ سر دوبارہ جڑ جائے گا، اور جڑنے کے بعد کیا ہوگا، فرشتہ پھر اس کے مارے گا، اور یہ قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ سر میں کیوں مارا جائے گا، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ سر جو ہے یہ سمجھنے والی چیز ہوتی ہے، اور سب سے ضروری کیا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو وہ چھوڑ دے گا، اس لیے کیا ہوگا، اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے، جو ایمان لائے اور قرآن پڑھے وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو دیکھیے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے تبھی جا کے وہ کامیاب ہوگا انسان۔ پہلا جرم جو کافر پر لگایا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا۔ تو دیکھیے، اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، کیا جواب دیں گے اسے۔ اللہ کی حفاظت فرمائے، قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جائے گا، جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس قرآن کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ کس چیز کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ عمل کے حساب سے بھی بہت آسان ہے قرآن، مشکل نہیں ہے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو اس چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق نہ کرو، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اسی طرح سے جو میری ہدایت یعنی قرآن پر چلے گا تو دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی کسی مصیبت میں نہیں پھنسے گا، مبلس نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت میں بھی وہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسے گا اگر اس نے قرآن کی مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ جو میری کتاب کو پڑھے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں بھی کوئی غم ہوگا، نہ ہی آخرت کے اندر کوئی غم ہوگا، اور قبر کے عذاب سے بھی اس کو بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ تکلیف دہ زندگی، بدتر زندگی، رسوا زندگی، ذلت کی زندگی بسر کرے گا، کم تر زندگی بسر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے یہ تمام چیزیں اس کے لیے کم تر کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری قرآن سے اعراض کرتا ہے، جو میری قرآن سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو برباد کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، معیشت کا مطلب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ اس کی کھینچ لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ رات دن صرف ایک ہی چیز کی تمنا میں لگے رہتے ہیں کہ دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، تو دنیا کو کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور انہیں سکون نہیں مل پاتا۔ تو دیکھیے، یہ نماز اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا ہی کماتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، قرآن کی جو ہے سورت نمبر ہے سورۃ زخرف، اور سورت نمبر ہے 43، اس کی آیت نمبر 36 اور 37۔ اللہ رب العزت کچھ اس طرح سے فرما رہے ہیں، جب میرا بندہ قرآن سے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ہمیشہ کے لیے موت تک اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے بہکاتا رہتا ہے، اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر ہو، ایسے ہی چلتے رہو۔ تو دیکھیے، کتنی بڑی گمراہی شیطان ہمارے لیے پیدا کرتا ہے جب ہم اللہ کی ذکر سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس میں بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اسی طرح سے ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ قرآن پڑھے نہیں ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔